اسلام تو اصلاح کا مذہب ہے. جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اور دین ہے انسان کی اصلاح کا باعث ہوتا ہے، معاشرے میں بہتری کا باعث ہوتا ہے. تو اب مسلمانوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام اور دین جو ہے وہ اصلاح کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں اتنا بگاڑ پھر کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو بگاڑ ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے یا نہ کرنے کی وجہ سے ہے. فرق یہ ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ تو اصلاح کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، لہذا مسلمانوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن کب ہونی چاہیے؟ جب وہ اسلام پہ عمل کریں گے. جی، مسلمانوں کا بگاڑ اسلام پر عمل کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نسخہ جب تک استعمال نہیں کیا جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. ایک آدمی یہ کہے کہ میں دنیا کے سب سے بہترین ہاسپٹل میں جاؤں، دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کے سامنے بیڈ کے اوپر لیٹ جاؤں، لیکن نہ میں کوئی ٹیبلٹ کھاؤں گا، نہ میں کوئی کیپسول لوں گا، نہ میں کوئی انجیکشن لگواؤں گا، نہ میں آپریشن کرواؤں گا، نہ میں کسی پرہیز پہ عمل کروں گا، لیکن مجھے شفا ملنی چاہیے کیونکہ میں دنیا کے سب سے بہترین ہاسپٹل میں ہوں اور سب سے بہترین ڈاکٹر کے سامنے ہوں. تو صحیح. اس طرح تو کبھی بھی شفا نہیں مل سکتی. اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے بہترین اصلاح کا نسخہ ہے، لیکن اس نسخے کو استعمال کیا جائے گا تو شفا ملے گی نا. استعمال کریں گے تو شفا کہاں سے ملے گی؟ اب ہمارے دین نے مثال کے طور پہ جو اصلاح کی چیزیں بیان کی ہیں، اگر ہر پہلو میں بیان کی جائے گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی. ہم صرف تعلقات کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، باہمی تعلقات. ہمارے دین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک